السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. سوئل پولوشن آج ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. تو سوئل پولوشن میں آج جو سب سے پہلا ٹاپک ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سوئل کا انٹروڈکشن. تو سب سے پہلے ہم سوئل کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کر لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے باقی لیکچرز کی طرف جائیں گے. تو لیٹس اسٹارٹ اسٹوڈنٹس. تو سوئل پولوشن آج سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن کرتے ہیں سوئل کا. تو سوئل کیا ہے؟ سوئل جو ہے یہ ایک لیٹن ورڈ سولم سے نکلا ہوا ہے، اور سولم کہتے ہیں ہرتی مٹیریل کو، یعنی زمینی مٹیریل جو ہوتا ہے. اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کر لیں تو سوئل زمین کی اس لیئر کو کہتے ہیں جس میں مختلف قسم کے آرگنزمز اور ان کے گلے سڑے باقیات موجود ہوتے ہیں. تو اس قسم کی زمین کی مٹیریل کو ہم سوئل کہتے ہیں، اور سوئل کی اسٹڈی کو پیڈولوجی یا ایڈیفولوجی کہتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں آگے کی طرف. تو اب ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم سوئل کی کنٹینٹس کو، یعنی سوئل کے اندر کون کون سے ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں. تو سوئل کے اندر عام طور پر 12 ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں، جس میں ایلومینیم ہے، سوڈیم ہے، آئرن، سلیکان، کلورین، کاربن، آکسیجن، کیلشیم، میگنیشیم، ہائیڈروجن وغیرہ وغیرہ اس کے اندر موجود ہے. اب ہم چلتے ہیں کہ منرلز سوئل کے اندر کون کون سے موجود ہے. تو ویسے تو منرلز سوئل کے اندر بہت زیادہ موجود ہے. ہم یہاں ایگزامپل کے طور پر کچھ منرلز کو ڈسکس کریں گے، جس میں ہے فیلڈ اسپار، پوٹاشیم ایلومینیم کا سلیکیٹ ہوتا ہے، اور کوارٹز ہے، سلیکان ڈائی آکسائڈ جس کو ہم کہتے ہیں، اور کیلسائٹ جس کو ہم کیلشیم کاربونیٹ کہتے ہیں، اور میگنیٹائٹ جس کو ہم میگنیشیم کاربونیٹ کہتے ہیں، مائکا جو پوٹاشیم ایلومینیم کا سلیکیٹ ہوتا ہے. یہاں پر اسٹوڈنٹس ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اکثر فارمولوں کے اندر آپ پوٹاشیم، جیسے فیلڈ اسپار کے فارمولے ہم پوٹاشیم کے بعد آپ 2 دیکھ رہے ہیں جو بڑے یعنی اس میں لکھا ہوا ہے لیٹر میں. ایلومینیم کے بعد 2 چھوٹا ہونا چاہیے تھا لیکن بڑا لکھا ہوا ہے. اصل میں جو سافٹ ویئر میں یوز کر رہا ہوں اس میں یہ چھوٹے لکھے نہیں جا سکتے، تو کائنڈلی آپ اس کو جو ہے پھر خود ہی ایڈجسٹ کر لیا کریں فارمولوں کو. تو ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سلائیڈ کی طرف. اچھا، اب ہم آتے ہیں جو ہمارا مین ٹاپک تھا، امپورٹینس آف سوئل. تو امپورٹینس آف سوئل کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ سوئل کے کیا کیا امپورٹینسز ہیں. ویسے تو سوئل کے بہت ہی زیادہ امپورٹینسز ہیں جو ہم امپورٹینسز لکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے لیکچر کے حساب سے جو ہے صرف چند ایک کو ڈسکس کریں گے. جیسے سب سے پہلا ہے کہ سوئل سپورٹس پلانٹس. تو پہلا جو ہے سوئل پلانٹس کو سپورٹ کرتا ہے، یعنی کہ جتنے بھی پلانٹس ہیں وہ زمین کے اندر ہی کلٹیویٹ ہوتے ہیں، اور زمین کے اندر جو ہے زمین ان کو ہولڈ کرتی ہے، ان کو پانی اور آکسیجن مہیا کرتی ہے. تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے اس کا سوئل سپورٹس پلانٹس. اور دوسرا پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں پوروسٹی آف سوئل ہولڈز واٹر اینڈ آکسیجن، یعنی زمین کے اندر جو پورز بنے ہوتے ہیں ان کے اندر آکسیجن موجود ہوتی ہے جو پلانٹ کے روٹس کو چاہیے، اور واٹر موجود ہوتی ہے جو پلانٹس پھر ایبزورب کرتے ہیں اور پھر فوٹوسینتھسس میں اس واٹر کو کاربوہائیڈریٹ یعنی گلوکوز اور وغیرہ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اچھا جی، تو اس سے آگے ہم چلتے ہیں کہ it holds water even when surface of the soil is dry. تو یہ ایک اور پوائنٹ اسٹوڈنٹس کہ زمین اگرچہ اوپر سے کئی جگہوں پر ہمیں خشک نظر آتی ہے، لیکن ایکچولی زمین کے اندر جو پورز ہے انہوں نے واٹر کو کیپچر کیا ہوا ہے، وہاں سے واٹر ایزیلی جو ہے ایویپوریٹ نہیں ہو سکتا. تو وہ واٹر بجائے ایویپوریٹ ہونے کے پھر آہستہ آہستہ پلانٹس کے روٹس کو دیا جاتا ہے. اس طرح جو ہے پلانٹس پھر اس کو فوٹوسینتھسس میں یوز کرتے رہتے ہیں ڈرائی موسم کے اندر. اور اس کے علاوہ
یہ مائکرو اور میکرو نیوٹرینٹس بھی پرووائڈ کرتا ہے پلانٹس کو، یعنی نائٹروجن، سلفر، فاسفورس وغیرہ جو پلانٹس کو چاہیے فرٹیلیٹی کے لیے۔ نمبر 5 میں ہم آتے ہیں کہ یہ ریکوائرڈ پی ایچ دیتا ہے پلانٹس کو، یعنی پلانٹس کو گرو ہونے کے لیے جو پی ایچ چاہیے، جو کہ بہت زیادہ ایسیڈک بھی نہ ہو اور بیسک بھی نہ ہو، تو پلانٹس کو جو ریکوائرڈ پی ایچ ہے وہ یہ زمین ہی مہیا کرتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کلے جو مٹی کو کہتے ہیں، اور اسی طرح میسیلیس ہوا، ہیومس ہوا، گلے سڑے پتے وغیرہ، یا تو یہ سارے سوئل کے اندر نیوٹرینٹس پیدا کرنے کا ذریعہ ہے پودوں کے ذریعے۔ اور 7ویں میں کہ اس کے اندر آرگینوٹروفک بیکٹیریا ہوتے ہیں، نائٹریفائنگ بیکٹیریا، فنجائی اور پروٹوزونز وغیرہ مختلف قسم کے جو ہے آرگینزمز سوئل کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ یہ سارے جو آرگینزمز ہیں، جیسا کہ نائٹریفائنگ بیکٹیریا ہے، یہ نائٹروجن کو جو ہے فضا کے اندر جو 78% نائٹروجن موجود ہے اس کو یہ جو ہے کیپچر کرتے ہیں اور زمین کے اندر لے جا کر اس کو نائٹریٹ میں کنورٹ کرتے ہیں اور زمین کی زرخیزی بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح آرگینوٹروفک بیکٹیریا جو آرگینک مٹیریلز کو کھاتے ہیں یا ڈیکے کرتے ہیں زمین کے اندر، تو اس سے بھی جو کمپوننٹس بعد میں سمپل کمپوننٹس الگ ہوتے ہیں وہ بھی پلانٹس یوز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مختلف قسم کے جو ہے فنجائی، پروٹوزونز وغیرہ بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور ہم چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 8 کی طرف کہ سوئل جو ہے یہ پلانٹس کو ایروجن سے بچاتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، ایروجن کس کو کہتے ہیں؟ پوائنٹ نمبر 8 کی بات ہم کر رہے ہیں۔ ایروجن کہتے ہیں کہ زمین کے اوپر سے جو ہے سوئل وغیرہ کا یا مٹی وغیرہ کا آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ اکڑتے جانا، نکلتے جانا۔ تو پلانٹس چونکہ زمین کے اندر فکس ہوتی ہیں تو زمین اس کو ایروجن سے نکلنے سے جو ہے بچاتی ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 9، یہ جو سوئل ہے یہ مختلف انسیکٹس کے لیے ریزیڈنٹ ہے۔ ریزیڈنٹ کا مطلب یہاں وہ اپنی رہائش اختیار کرتے ہیں اور اس کے اندر وہ رہتے ہیں۔ اس طرح مختلف مائکروبز یا انسیکٹس کے لیے یہ ایک گھر جیسا ہے سوئل۔ اور لاسٹ جو پوائنٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ سوئل کولز ویدر، سوئل موسم کو ٹھنڈا رکھتی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ زمین کے اندر جو پانی کیپچرڈ ہو چکا ہے اور جب خشک موسم ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے، تو وہ جو کیپچرڈ واٹر زمین کے اندر ہے وہ آہستہ آہستہ ایویپوریٹ ہوتی ہے اور اس طرح جو زمین کی سرفیس ہے اس کو وہ کول رکھتی ہے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا جو امپورٹینس آف سوئل کے بارے میں تھا۔ تو اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو اور بھی اس طرح کے لیکچرز چاہیے یا کسی بھی اور موضوع پر آپ کو لیکچرز چاہیے تو پلیز ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کے لیے نیچے سرخ بٹن ہے اس کو پریس کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو مل سکے۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس۔